اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے ہمارے بابرکت موضوع پر بات کرتے ہیں، جو ہے رمضان کریم کی تیاری۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو جس طرح ہم کسی اور خوشی کے موقع پر جانے کے لیے پہلے ہی سے تیار ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو آئیے اس ماہ پاک کی آمد سے پہلے ہی اس کی پریپریشن بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پریپریشن کس طرح کرنی ہے، کہاں سے سٹارٹ اور کہاں پر کمپلیٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز اپنے کمرے کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل دیں اور اس کو صاف کر لیں، اور ایک کونے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ چاہے کمرہ تنگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دل کی کشادگی کا اظہار کریں۔ اپنے نماز کے کپڑوں کو دھو لیں اور جائے نمازوں کو بھی اچھے طریقے سے دھو کر خوشبو لگا دیں۔ اپنے تمام نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید کمرے کے اس کونے میں رکھ دیں اور اسی جگہ اللہ کو پکاریں اور گریہ وزاری کریں، تاکہ وہ کمرے کی جگہ ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی خوب تلاوت کے ساتھ یہ نیت کریں کہ آپ 3 ختم کریں گے۔ تو اگر نہ بھی ہو سکے تو بھی نیت کی وجہ سے قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن پاک کی کوئی سورہ جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے، آپ اس کے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں، تو آپ کو اس مہینے کی فضیلت سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کریں، اپنی حاجات استغفار سے شمار کر کے مانگیں۔ مثلا اللہ پاک آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے اور پریشانی اور ہر قسم کی مشکلات سے دور فرمائے۔ رمضان المبارک کے ہر ہفتہ میں حج اور عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہفتہ میں 1 دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک دعا اور تسبیح و استغفار کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ 3 بھائیوں یا 3 دوستوں کے لیے دعا مخصوص کر لیں کہ ہم نے ان کے لیے مخصوص دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگز لکھ لیں، اور ہر روز اپنی حیثیت سے مناسب مقدار میں رقم ڈالتے رہیں اور اسے اچھے کاموں جیسے کہ عید کے کپڑوں یا یتیموں کو افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ صدقہ و خیرات کریں اور مفلس خاندانوں کو اپنے افطار میں شامل کریں، یعنی مثال کے طور پر کھانا زیادہ پکا کر انہیں اطلاع کر دیں کہ ان کا افطار آپ کی طرف سے ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادات کرنے کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند تعالی عطا فرمائے گا۔ اس ماہ پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اس پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ یاد رکھیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جب دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس بابرکت ماہ پاک کے بابرکت وظائف جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت افضل ہے۔ کون سی سورہ؟ سورہ فتح۔ ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ان وظائف کے پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی لوٹ کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزادی نصیب ہوگی، تیسری بار پڑھنے سے جنت کا حصول میسر ہوگا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 28 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور دعا مانگیں۔ آیت یہ ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب آئیے میں آپ کو نماز تراویح کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیوں ہے۔ نماز تراویح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے اور اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ نماز تراویح میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جس طرح دوسری نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح نماز تراویح ادا کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ نماز تراویح ادا ہی نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتی ہوں۔ رمضان المبارک میں روزانہ نماز عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد نماز تراویح کی 20 رکعت 10 سلام سے پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل، دوسری میں سورہ قریش، تیسری میں سورہ ماعون، چوتھی میں سورہ کوثر، پانچویں میں سورہ کافرون، چھٹی میں سورہ نصر، ساتویں میں سورہ لہب، آٹھویں میں سورہ اخلاص، نویں میں سورہ فلق اور 10ویں میں سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ آپ اسے لکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔
پھر 11ویں رکعت میں سورہ فیل شروع کر کے 20ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اسی ترکیب سے پڑھتے جائیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد سلام پھیر کر یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم آجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا، عظمت والا اور ہیبت والا اور قدرت والا اور بڑائی والا اور ستوت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا کہ نہ اس کے لیے نیند اور نہ موت ہے، اور وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ اب نماز تراویح کے بعد عشاء نماز کے ریمیننگ وتر اور نفل پڑھیں اور دعا کریں۔ نماز تراویح پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کی تیاری۔ ویسے تو ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب کے دگنا ہونے کی وجہ سے خوب فائدہ اٹھا لے، اور اس وجہ سے ہر بندہ نیک کام کرنے کی بڑھ چڑھ کر کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ چند ایک باتیں اور سجیشن تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تاکہ آپ ایک آرگنائزڈ وے سے اس بابرکت ماہ کی اچھے طریقے سے پریپریشن کر کے ثواب کما سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ ہر طرح کے اسلامی اور بابرکت علم سے باخبر رہ سکیں۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔